میں نے تو جو کیس بنانا تھا وہ بنا دیا کہ نچکاری کیوں ہونی چاہیے۔ مفتاح اسماعیل نے آج ایک بڑا اچھا پیس لکھا ہے اس پورے معاملے پر، اور انہوں نے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس دی ہے۔ صرف پی آئی اے کا جو نقصان ابھی تک 900 بلین ہوا ہے، اس سے 15 آغا خان ہسپتال، 60 لمز یونیورسٹیز اور 18,000 سکول پاکستان میں اب تک بنائے جا سکتے تھے، لیکن ہم آج بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہونی چاہیے، ان کو اختیار ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے آپ نہ کریں، آپ کو نہیں ہے اختیار۔ اوور ٹو یو سر۔ دیکھیے، شکریہ عادل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، پہلے میں سیاسی نیریٹو کو میرے خیال لے لوں تو بہتر ہوگا کہ اگر ہماری سیاست نے اس ملک کو اتنے مشکل حالات میں آنے کے باوجود لوگوں کو مس گائیڈ کرتے رہنا ہے اور ایسے نیریٹوز میں الجھاتے رہنا ہے جو صرف سلوگنز کے علاوہ کچھ نہیں ہے تاکہ انتخابات میں یا کوئی وقتی فائدہ حاصل کیا جا سکے، تو میں اسے پاکستان کی بڑی بدقسمتی سمجھتا ہوں۔ خاص طور پہ اگر یہ کسی ایسی سیاسی جماعت کی طرف سے آ رہا ہو جو ایک قومی سیاسی جماعت ہے اور جس کا ایک بڑا پرانا پاکستان کی پوری تاریخ میں بڑا حصہ ہے۔ دیکھیے، جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کیئر ٹیکرز کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، تو وہ ایک ایسی بڑی مس اسٹیٹمنٹ کی مرتکب ہو رہی ہے جو بڑی افسوسناک ہے۔ جو پچھلی حکومت تھی، منتخب حکومت، جس نے اگست میں، جس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ تھی، اور اسی حکومت نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 میں امینڈمنٹ کی جانے سے پہلے بالکل کی، اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 3 ایسے اختیار ٹرانسفر کیے جو آج سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے پاس نہیں تھے۔ پہلا اختیار یہ تھا کہ وہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کر سکتے ہیں، دوسرا یہ تھا کہ وہ G2G ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، اور تیسرا اسپیسیفک اختیار پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ تھی جس نے یہ دیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت میں پرائیویٹائزیشن کا کام آگے چل بھی سکتا اور مکمل بھی ہو سکتا۔ تو اس کے بعد تو اس دعوے کی تو حیثیت آپ کے سامنے خود ہی کھل جانی چاہیے کہ جو حکومت، جو سیاسی جماعت خود یہ امینڈمنٹ کر کے جا رہی ہے، اس کا حصہ ہے اس اسمبلی کا جس نے امینڈمنٹ کی، وہ اگر اب یہ کہے کہ جی یہ غلط کام ہو رہا ہے یا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس پہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہا۔ اچھا سر، ایک کمنٹ، پنجاب جو لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز ہیں اس میں بھی یہ بحث ہو چکی ہے، یہ جو آپ نے 230 کی بحث کی کہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے اور کیئر ٹیکر حکومت کے پاس اختیار ہے۔ اب اوور ٹو یو، آگے چلتے ہیں، اور آگے چلنے میں سر مجھے بتائیے کہ پی آئی اے میں امپلائیز ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو یہ نیریٹو بناتی ہیں وہ انہی کی وجہ سے کہ جی یونینز ہیں، مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، اپنے اپنے سٹیکس ہیں، یہ 9,000 امپلائیز کہاں جائیں گے، وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ پی آئی اے کو کیوں پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے اور کیسے ہوگی یہ؟ پہلی تو میں کچھ بنیادی چیزوں کی، آپ نے بڑا اچھا شروع میں انٹرو دیا، لیکن کچھ اس میں حقائق میں تھوڑا سا فرق ہے تو وہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے۔ آپ نے پہلی ملکی معیشت سے بات شروع کی اور آپ نے یہ کہا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، بہتری ہوئی ہے لیکن وینٹیلیٹر پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم وینٹیلیٹر سے ذرا بہتر صورتحال میں ہیں، لیکن ایک بہت ہی چیلنجنگ صورتحال ہے، بٹ لیکن الحمدللہ پچھلے 3-4 مہینے کے جو اقدامات ہیں اس میں کم از کم وینٹیلیٹر والی صورتحال اس وقت نہیں ہے۔ آگے کا بہت ایک لمبا اور کٹھن طویل سفر ہے جو چیلنجنگ ٹائمز میں سے گزرے گا، لیکن ایسا نہیں۔ دوسرا، پی آئی اے کے ملازموں کی تعداد آج بھی، جبکہ اس کے پاس صرف 19 جہاز ایسے ہیں جو آپریشن کے قابل ہیں، جن میں سے 15-16 ایوریج پہ چلتے ہیں کیونکہ کچھ باقی مینٹیننس وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ مستقل ملازمین جو ہیں ان کی تعداد 10,500 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ 3,400 ڈیلی ویجرز بھی ہیں جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو تعداد ابھی جو ہے وہ تقریباً آج بھی 15,000 لوگوں کی 15,000 ہے، تو ایک جہاز کے لیے آن این ایوریج 1,000 آدمی ملازم ہیں پی آئی اے میں۔ پی آئی میں آج کے دن، پہلے اس سے زیادہ ہوتے تھے، تھوڑے سے جہاز بھی زیادہ ہوتے تھے لیکن تناسب بھی زیادہ ہوتا تھا، اور دنیا کی مختلف ایئر لائنز میں یہ تعداد، یہ تناسب جو ہے یہ تقریباً ایک جہاز پہ 50 افراد کا ہے۔
تو اس کو پرائیویٹائز سب سے پہلے آپ اسی کو دیکھ لیں کہ اگر ہیومن ریسورس ورسز فلائنگ ایسٹس کا تناسب 1 اور 20 ہو تو اس سے بڑی جسٹیفیکیشنز کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا مس مینج اس کو کیا ہے کہ وہ ایک پروفیٹیبل اس کا ہونا ممکن